کھول لیں موبائل کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور جناب خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ تھوڑی سی آپ کی توجہ کی ضرورت رہے گی، میں اس واقعے کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس واقعے نے کئی عبرتیں اور کئی مواعظ جمع ہیں۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو خلاصے کے اندر بات سمجھ آ جائے گی، پھر آیات کے درمیان میں ان واقعات کی طرف اشارہ ہوتا رہے گا تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ قرآن قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کسی واقعے سے جہاں کوئی موعظت، نصیحت اور عبرت کا سامان نکل رہا ہوتا ہے، قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے۔ میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ بات، اور انشاءاللہ وہ بات واضح ہو جائے گی آپ کے اذہان کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کریم کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور اس کائنات میں تیسرے نمبر پر جس شخصیت کا درجہ ہے وہ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں نے کئی مرتبہ آپ کو یہ بات بھی بتلائی کہ کائنات کہتے ہیں ما سوی اللہ کو، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کائنات۔ تو کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ مقام جناب محمد الرسول اللہ، بولے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے نمبر پر مقام ہے جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور اس کائنات میں تیسرے نمبر پر مقام ہے جناب سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کوئی آتا رہے گا، کوئی جاتا رہے گا، کیونکہ لائٹ نہیں ہے تو روشنی پوری نہ ہو تو پھر بھی بندہ ڈسٹرب رہتا ہے۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کائنات میں تیسرے درجے کے آدمی ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وعظ کر رہے تھے اپنی قوم کے اندر، اور بڑے اتنا وعظ جو تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا پر اثر تھا کہ لوگ زاروں قطار رو رہے تھے، اور کسی آدمی نے، آپ کی توجہ ہوگی، اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی نا، کوئی بم تو نہیں آ رہا کہ پیچھے کوئی بندہ آتا ہے آپ ادھر دیکھتے ہیں، تھوڑی سی توجہ، میری توجہ بٹ جاتی ہے، پتہ نہیں میرا مزاج ایسا ہے کہ کیا، آپ پیچھے دیکھتے ہیں نا تو کوئی بندہ ہی آئے گا نا تو وہ درس سننے کے لیے آتا ہے۔ توجہ رکھیں، ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ دو رکوع ہیں، ایک رکوع آج ہوگا اور ایک رکوع آئندہ ہوگا۔ میں پورا واقعہ خلاصتاً آج بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ پچھلا ربط آگے بیان نہ ہو سکے اور اگلے رکوع میں آپ کو بات سمجھ بھی نہ آ سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، اور اس وعظ میں کسی نے پوچھا حضرت موسیٰ سے، کیا آپ سے بڑا عالم بھی کوئی روئے زمین کے اوپر ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ کیا فرمایا؟ نہیں۔ اور واقعی بات یہ تھی کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر موجود تھے، اس وقت روئے زمین پر حضرت موسیٰ سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ بات بالکل درست تھی، لیکن جتنا بندہ قریب ہوتا ہے جس کے، اتنی ہی نامناسب باتوں کے اوپر گرفت ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرا نبی ہو کر یہ کہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون بڑا عالم ہے، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی اس میں کا جذبہ آیا ہے، تو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی۔ کس وجہ سے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ سے بڑا عالم بھی اس وقت کوئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ تو نے یہ کہا ہے نا، تو ایک بندہ اور بھی ہے جو تجھ سے بڑا عالم ہے۔
جو تجھ سے بڑا بڑا عالم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اشتیاق پیدا ہوا کہ اللہ کریم میں تو اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, کچھ اس سے سیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کریم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, تو وہ بندہ میں آپ سے ملوا دیتا ہوں. کہاں ملے گا؟ جہاں پہ دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں وہاں اس بندے کے ساتھ تیری ملاقات ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا, نشانی پوچھی تو اللہ نے فرمایا کہ ایک مچھلی لو اور مچھلی کو بھون کر رکھ لو اپنے تھیلے کے اندر, اس کو بطور خوراک بھی استعمال کرتے رہنا. جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے اسی جگہ کے اوپر اس بندے کے ساتھ تمہاری ملاقات ہو, اس بندے کے ساتھ تمہاری ملاقات. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد نوجوان حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو ابھی تک پیغمبر نہیں ہیں, حضرت موسیٰ کے شاگرد ہیں, وہ بعد میں اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا. ان کو ساتھ لے کر خدمت کے لیے ساتھ لے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. چلتے گئے جہاں کے اندر دو دریا جا کر ملے. اب یہ اختلاف ہے, یہ تاریخی باتیں ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے. قرآن کریم اور صحیح احادیث نے وہ جگہ متعین کر کے ہمیں نہیں بتلائی کہ وہ کون سی جگہ ہے. لہذا جب قرآن و حدیث ہمیں کسی چیز کے بارے میں واضح خبر نہیں دیتی تو ایسی چیزوں کے پیچھے پڑنا یہ اسلام کی خوبی نہیں ہے. ایسی چیزوں کی تحقیقات میں اپنا وقت ضائع کرنا ہی ہوتا ہے. تو اس جگہ کے اوپر ملیں گے. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, ایک پتھر کی چٹان کے اوپر سو گئے اور ان کے شاگرد حضرت یوشع وہاں جاگ رہے تھے. انہوں نے وضو کیا, آب حیات کا چشمہ تھا, تو کچھ قطرے اس مچھلی کے اوپر پڑے جس مچھلی کو جو بطور توشہ بھی رکھا ہوا تھا کھانے کا سامان. تو وہ مچھلی اچانک زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی, اور پانی جہاں چلی گئی تو پانی کے اندر تو اس کو غائب ہو جانا چاہیے تھا, لیکن جہاں جہاں سے وہ مچھلی گزرتی گئی وہاں سرنگ بنتی گئی. موسیٰ علیہ السلام جب جاگے نا تو شاگرد نے کہا چلو استاد سوئے ہوئے ہیں, جب جاگے تو بتا دوں گا. جب موسیٰ علیہ السلام جاگے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیر ہو رہی ہے, آگے جائیں. تو جگہ تو وہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چل پڑے اور انہوں نے حضرت یوشع بن نون نے وہ تھیلا اٹھایا جس کے اندر مچھلی تھی اور مچھلی کو بھول گئے وہ بتانا. آگے چلے, دن بھی چلتے رہے, رات بھی چلتے رہے. دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے, بھوک بھی لگی ہے, ناشتہ لے آؤ. اب جب ناشتے کی بات کہی تو انہوں نے تھیلا دیکھا تو وہ مچھلی تو وہاں گم ہو گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو وہی بات ہے, وہ جس بات کی تلاش میں ہم نکلے ہیں اسی جگہ واپس آئے اور اس سرنگ سے داخل ہو کر ایک جزیرے کے اندر گئے, اور وہاں ایک آدمی چادر اوڑھے ہوئے لیٹا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا. انہوں نے آگے سے کہا کہ اس جنگل کے اندر کون ہے جو سلام سے واقف ہے اور سلام کر رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں. اور اس شخص نے کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں, میں آپ سے کچھ بھلائی کا علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اگر آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں تو میں کچھ باتیں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا آگے کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ آپ کے علم میں نہیں ہے, اور جو بات آپ کے علم میں ہے وہ میرے علم میں نہیں. میرا علم اور ہے, موسیٰ تیرا علم اور ہے, اور تو میرے علم سے کیا سیکھے گا, تو بات برداشت ہی نہیں کر سکے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ کہہ کے وعدہ کر دیا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے تو صبر کرے گا, تو جو کام میں نے کرنا ہے نا, جب تک اس بات کی حقیقت میں نہ بتلاؤں آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا. موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر دیا. اب چل پڑے, کشتی کے اندر سوار ہوئے. اب کشتی کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام, وہ آدمی خضر تھا, تو سوار ہوئے. تو کشتی کے اوپر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آ کر ایک چڑیا بیٹھی. کیا بیٹھی؟ چڑیا. اور اس نے چونچ اپنی سمندر کے اندر ڈبوئی اور پانی لیا. تو حضرت خضر حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں موسیٰ تو مجھ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے, اور یہ بات یاد رکھنا کہ تیرا علم اور میرا علم اس کو اللہ کے علم کے ساتھ
اتنی بھی نسبت نہیں ہے جتنی اس سمندر سے اس چڑیا نے ایک چونچ میں قطرہ پانی کا لیا. اللہ کا علم بے انتہا ہے، ہمارے علم کی ایک انتہا موجود ہے، وہ محدود ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے بھی یہ بات بھی سمجھا دی. تو کشتی کے اندر جا رہے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا. کشتی والوں نے کرایہ بھی نہیں لیا تھا، حضرت خضر کو وہ جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا. انہاں کہنا غریبا کرایہ بھی نہیں کیتا، تو چنگا رہا کشتی نے پھٹا ہی توڑ چھوڑی. حضرت خضر علیہ السلام نے آکھا بھئی میں وہ گل نہیں آکھی بجڑا کام میں کرنا تے اس تے صبر تا. تو موسیٰ علیہ السلام آکھیا بھئی ہن میں بات کوئی نہ آکھ. آگے جا رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ نوجوان بچے کھیل رہے ہیں. ایک بچے کی گردن کو مروڑا اور سر سے جدا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام آکھا بھئی نا حق قتل کر دیتا تو. حضرت خضر نے آکھا میں وہ گل نہیں آکی پہلے کہ تو نے تیرا علم اور ہے اور میرا علم. آگے ایک بستی میں گئے اور وہاں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے کھانا مانگا اس بستی والوں سے، اور ان بستی والوں نے کہا کہ اسا مہمان شمان وڑن کد نہیں دیتے. اج میں اسی آخنے نے جات کے ابا گھر بیٹھا کو نہیں تو دس چھوڑ. جات کے دی تربیت بھی شروع تو ہی جھوٹ تے ہو رہی نا. پھر جب تیرے جھوٹ بولتا رہے گا نا وہ باپ جو سکھا رہا ہے وہی اس کے ذمے لگتے رہے. تو وہ بستی مہمان نواز نہیں تھی. کھانا مانگا، انہوں نے کہا کھانا شانا تھے کو نہیں. تو دیکھا ایک دیوار گر رہی ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. اس دیوار کو موسیٰ علیہ السلام آکھا بھئی تم ہی بڑا عجیب آدمی ہے، اسا کھانا منگا انہوں نے دیتا نہیں تو انہوں نے کدھا پینا بدنا. تو حضرت خضر علیہ السلام آکھا بس وہ شرطیں پوری ہو گئیں، یہ اب تیری اور میری جدائی کا مقام آ گیا ہے. اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں نے اس بچے کو قتل کیوں کیا، اور میں نے اس کشتی کا پھٹا کیوں توڑا، اور میں نے یہ دیوار کیوں سیدھی کی ہے. یہ باتیں ساری اگلے درس میں آئیں گی. یہ خلاصہ تھا. اب ایک بات سمجھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا علم تشریعی، علم شریعت، علم شریعت، اور جناب خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ تھا علم تکوینی. علم تکوینی، علم یہ دو ٹرم ہیں نا، اصطلاح ہیں، علم تشریعی اور علم تکوینی. موسیٰ علم شریعت کے عالم تھے اور جناب خضر علم تکوین کے عالم تھے. علم تکوین کس کو کہتے ہیں؟ یہ کون و مکان، کسی کو مار دینا، کسی کی دیوار گرا دینا، کسی کو ہلاک کر دینا، یہ جو کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کو تکوین کہتے ہیں. حضرت خضر کی ڈیوٹی یہ تھی. تو دونوں کا علم کا مدار الگ الگ. اب ایک بات اور، تو درمیان میں بہت ساری باتیں کروں گا، یہ صرف ایک خلاصہ آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم شریعت تھا اور حضرت خضر کا علم تکوینی تھا. تو اصل بات کیا تھی کہ حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ سے بھی بڑا کوئی عالم روئے زمین پر ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میرا نبی ہو کر، اور یہ بات یاد رکھنا نبی کی تربیت اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں، کسی انسان سے نہیں کرواتے کہ تو نے میرا بندہ ہو کر، میرا نبی ہو کر میں کہہ دیا ہے. اللہ نے فرمایا اچھا میں اس میں کو ذرا توڑتا ہوں، ایک بندہ اور بھی ہے جو تجھ سے بڑا عالم. وہ بڑا عالم تو ہے لیکن یہ بات یاد رکھنا مرتبے میں جناب موسیٰ سب سے بڑے تھے. مرتبہ حضرت خضر سے حضرت موسیٰ کا بڑا تھا. حضرت موسیٰ کا بڑا تھا. حضرت خضر کا مقام کم تھا. لیکن بڑا چھوٹے سے علم سیکھنے کے لیے جا رہا. بڑا چھوٹے سے علم جہاں سے ملے، چھوٹے سے ملے یا بڑے، اور علم کی کچھ شرائط ہے، ان چیزوں کا تذکرہ انشاءاللہ آگے کرتے رہیں گے. اب آتا یہ واقعہ تو خلاصتاً میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، باقی قرآن خود بیان کرتا چلے جائے گا. اب ایک اور بات کی طرف آ جائے. سورہ کاف جب شروع کی تھی تو میں نے آپ کو ایک بات بتلائی تھی کہ یہودیوں کے کہنے کے اوپر قریش مکہ 3 سوال لے کر آئے تھے. کن کے کہنے کے اوپر؟ یہودیوں کے. 3 سوال پوچھے نا. جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے
ان سے پوچھے کہ وہ کون لوگ تھے جو غار میں گئے تھے، اصحاب کہف، اور روح کی حقیقت کیا ہے، اور تیسری چیز ذوالقرنین بادشاہ کون تھا اور کیا تھا۔ یہ 3 سوال، اور یہودیوں نے کہا کہ اگر وہ ان تینوں سوالوں کا جواب دے تو سمجھ لینا وہ کیا ہے، نبی ہے۔ اللہ نے سورہ کہف کا، اصحاب کہف کا پورا واقعہ ذکر کر دیا، ذوالقرنین بادشاہ کے حالات ذکر کر دیے، لیکن روح کی حقیقت بالتفصیل اللہ کریم نے بیان نہیں کی۔ اب آؤ اس بات کی طرف، اسی ضمن میں جناب موسیٰ اور جناب خضر کا واقعہ بیان کر کے اللہ کریم یہودیوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کائنات کے ہر تاریخی واقعے کو جانتا ہو۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہوگی تو بات چلے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ نبی ہے تو اس سے پوچھو فلاں فلاں واقعات جو تاریخی واقعات ہیں، اللہ کریم نے وہ واقعات اگرچہ ان کے سوال کے جواب میں بتلا دیے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ذکر کر کے اللہ یہودیوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ نبی ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری کائنات کی تاریخ جانتا ہو۔ نبی کے لیے علم شریعت کی تفصیلات جاننی ضروری ہوتی ہے، علم الاحکام جاننا ضروری ہوتا ہے، علم التاریخ جاننا نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم شریعت تو ہے، لیکن جو کون و مکان کا علم تھا وہ ہم نے حضرت خضر کو دیا تھا۔ اس کے باوجود جب علم تکوینی حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھا، یہودیوں تم حضرت موسیٰ کو اس کے باوجود نبی مانتے ہو، اس کے باوجود کیا مانتے ہو؟ اگر امام الانبیاء تاریخ کے واقعات کو نبی جانتے ہوں تب بھی کیا ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ بات سمجھیے، نبی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری کائنات کے حالات کو جانتا ہو کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہوا تھا، ادھر کیا ہونے والا ہے۔ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم شریعت کو من کل الوجوہ جانتا ہو۔ علم شریعت سمجھے نہیں ہے، علم شریعت میں اس لیے زور لگا رہا ہوں کہ کئی بدبخت ایسے ہیں کہ وہ فتویٰ لگا دیتے کہ دیکھو جی نبی کے علم میں کمی کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، نبی کے علم میں کمی نہیں ہے، جو اللہ نے دیا ہے وہ دیا۔ علم شریعت نبی کا خاصہ کیا ہے؟ علم تاریخ نہیں ہے، علم تاریخ نہیں ہے، اور نبی کے لیے جاننا کوئی ضروری نہیں ہے تاریخ کو۔ اور اس کا واقعہ اللہ کریم نے یہاں ذکر فرمایا، تو یہ اس پس منظر کے ساتھ ایک ربط بھی ہو گیا۔ اب یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی۔ اب قرآن کی طرف آپ توجہ رکھیں، بہت سارا ٹائم ہو گیا، رستم صاحب جاگنے پہ ہو نا، توجہ فرمائیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ، اپنے شاگرد، اپنے جوان کو۔ اب وہ بات قرآن نے ذکر نہیں کی کہ موسیٰ علیہ السلام واز کر رہے تھے اور ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے، وہ واقعہ حدیث میں آتا ہے۔ قرآن صرف مقصودی مضمون کو بیان کرتے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ نے خواہش کی نا حضرت خضر سے ملاقات کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ وہاں سے ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان کو، شاگرد کو، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ میں برابر سفر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ کے اوپر پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، چاہے مجھے اس میں کئی زمانہ صرف کرنا پڑے، کئی سال صرف کرنے پڑے سفر میں برابر پھر بھی اپنا سفر کیا کروں گا؟ اپنا سفر جاری رکھوں گا۔ کس کو کہا ہے حضرت موسیٰ نے کس کو کہا ہے؟ اپنے شاگرد کو۔ تو علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اگر کوئی افسر اپنے ماتحت کو سفر میں لے کر جا رہا ہے تو اس کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے ماتحت کو بتا دے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور کتنا زمانہ لگ سکتا ہے۔ کئی متکبر لوگ جن کی ماتحتی میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں، وہ اپنے ماتحتوں کو جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، تو آدمیوں کو بتا دینا چاہیے، وہ بھی تو انسان ہے آپ کا خادم، کہ بھئی ہم سفر پر جا رہے ہیں، مہینہ بھی لگ سکتا ہے، سال بھی
تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے محتاط شاگرد کو کیا بتایا کہ میں 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ تک سفر میں نے شروع کر رکھنا ہے، اگرچہ اس سفر کے اوپر مجھے کئی سال لگ جائیں، ہم نے اس سفر کو کیا رکھنا ہے؟ جاری رکھنا۔ بات سمجھیے۔ تو یہ چیزیں قرآن بطور عبرت بطور موعظت پیش کر رہا ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کے اندر یہ بھی داخل ہے۔ بات سمجھ لی ہم نے۔ فلما بلغا، اب قرآن نے یہ تفصیلات بیان نہیں کی کہ کتنا عرصہ ان کو لگا چلتے چلتے، قرآن اپنے مقصد کی طرف جا رہا ہے۔ فلما بلغا، پس جب وہ دونوں پہنچے، کون کون؟ حضرت موسیٰ اور حضرت بولے حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ اور دوسرے حضرت یوشع بن نون۔ یوشع بن نون۔ یہ شاگرد اور استاد جا رہے ہیں، ابھی خضر کی بات نہیں آ رہی۔ یوشع پیغمبر ہیں، یوشع ولی ہیں، ابھی یوشع کو نبوت نہیں ملی۔ پھر حضرت موسیٰ کی زندگی میں اللہ نے حضرت یوشع کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور وہ حضرت موسیٰ کے قائم مقام بنے، اور حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد انہوں نے جہاد کیا اور انہوں نے اس علاقہ بیت المقدس وغیرہ علاقے کو فتح کیا ہے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے۔ اب ایک نبی جا رہا ہے اور ساتھ ایک کامل ولی جا رہا ہے، ساتھ ایک کامل ولی۔ فلما بلغا، جب یہ استاد شاگرد پہنچے کہاں؟ مجمع بینہما، 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ کے اوپر پہنچے۔ اب دریا تو ملتے ہیں جہاں وہاں میلوں جگہ ہوتی ہے، اللہ کریم نے ایک جگہ بتائی تھی، اس کی ایک نشانی بتائی تھی کہ اس بندے سے ملاقات کہاں ہوگی۔ نسیا حوتہما، نسیا۔ اب یہ تذکرہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ وہاں سو گئے تھے اس چٹان کے اوپر، یہاں قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ نسیا، وہ دونوں بھول گئے، وہ دونوں بھول گئے حوتہما، اپنی مچھلی کو، اپنی مچھلی کو۔ اب روایات میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی بھنوائی نا، بھون کر مچھلی اس کو تھیلے میں رکھی اور اپنے شاگرد کو کہا اس مچھلی کا خیال رکھنا کہ یہ مچھلی جہاں گم ہو جائے نا وہیں ہم نے سفر کرنا ہے، اسی جگہ کی تلاش ہے ہمیں۔ تو بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو کہا کہ بھائی اس مچھلی کا خیال رکھنا۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ حضرت خیر تو ہے، میں ضرور اس کا خیال رکھوں گا، میں اس مچھلی کا انہوں بھی میں کی تھی۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ سو گئے اور مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، اور جہاں مچھلی چلی گئی نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس مچھلی نے دریا کے اندر سرنگ کا رستہ بنا لیا۔ مچھلی جاتی ہے تو سرنگ بنتی ہے پانی کے اندر، لیکن یہ بھی ایک مستقل ایک معجزہ یہ تھا، مچھلی بھونی ہوئی اور اس کو کھاتے رہے، اس کا ایک حصہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون کھا گئے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ان کو خاتم المفسرین کہا جاتا ہے، بغداد کا سید محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے تفسیر روح المعانی لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ آج بھی اس مچھلی کی نسل اللہ نے باقی رکھی ہوئی ہے، اور وہ مچھلی اس کا ایک حصہ نہیں ہے، اس کی نسل کا بھی ایک حصہ نہیں ہے جو مچھلی وہاں گم ہوئی تھی۔ اور وہ مچھلی بھونی ہوئی تھی، مردہ مچھلی کا زندہ ہونا بھی معجزہ ہے، لیکن وہ مردہ اور بھونی ہوئی، اور اس کا ایک حصہ بھی کھایا ہوا تھا۔ زندہ ہونا ایک معجزہ ہے، اور پھر دریا کے اندر جانا اور سرنگ کی شکل اختیار کر لینا۔ جہاں جہاں سے وہ مچھلی گزرتی گئی پانی کے اندر سرنگ بنتی گئی، لیکن سائنس زدہ دماغ اس کو شاید تسلیم نہ کرے، ایمان زدہ دماغ اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ لہذا ہم سائنس زدہ نہیں ہیں بلکہ ایمان زدہ ہے۔ ایمان زدہ کے بارے میں آتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، اور سائنس زدہ دماغ کہتا ہے کہ جب تک ہمیں دکھائی نہیں دے گا ہم مانیں گے نہیں۔ ہم سائنس زدہ نہیں ہیں، ہم ایمان بولتے نہیں ہیں، جو سائنس زدہ نہ بولو۔
اللہ کہہ رہا ہے کہ سرنگ بن گئی، پانی کے اندر کیا بن گئی؟ سرنگ۔ اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو چلو چلو، دیر لگ گئی نا، چلو چلو چلو۔ انہوں نے تھیلا اٹھایا، نسیا حوتہما، دونوں مچھلی بھول گئے، دونوں۔ اب ایک سوال ہے بھائی، مچھلی بھولا تو یوشع بن نون تھا، موسیٰ علیہ السلام تو سوئے ہوئے تھے، مچھلی زندہ ہوئی اور دریا میں گئی کس کے سامنے؟ حضرت یوشع بن نون۔ یوشع بن نون کے سامنے۔ اور انہوں نے یہ سمجھا کہ جب جاگیں گے، چلو تھکاوٹ ہے، جب جاگیں گے تو میں بتا دوں گا، لیکن جاگنے کی باری ہی نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگے، انہوں نے کہا چلو 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 جلدی کرو، تو حضرت یوشع بن نون کو بات بھول گئے۔ دو درس بڑے اوکھے ہیں، اسانے ٹرالی والے جڑا نا دانے ڈھونے والے سپیکر سے ڈوئی کو نہیں ہونا، ان کو نکلنے دینا۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام مچھلی کو بھول گئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو بھول گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اس وقت سو رہے۔ نہیں تو ساری توجہ ساری ٹرالی دیر لگ گئی، ویکن اٹھی کے دانے دے رہے تھے، بات میں توجہ ہے تو میں چلوں بھائی، ہے۔ میں نے بات سمجھانی ہے اس لیے میں رکا ہوں۔ حضرت یوشع کے سامنے مچھلی گم ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا واقعہ پیش آیا، چل پڑے۔ بھولا کون تھا؟ حضرت یوشع بن نون۔ حضرت یوشع بن نون۔ نون۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ دونوں بھول گئے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ دونوں بھول۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ دونوں بھول گئے، یوشع مچھلی بتانا بھول گئے اور حضرت موسیٰ مچھلی کا پوچھنا بھول گئے۔ حضرت موسیٰ مچھلی کا پوچھنا۔ او بھائی خیر آوی، وہ مچھلی بھی رکھی بیٹھا کے کدھر لگ گئی۔ حضرت موسیٰ پوچھنا بھول گئے اور حضرت یوشع بتانا بھول گئے۔ اگر یہ بات نہ مانی جائے تو نسیات درست نہیں ہوتا کہ دونوں بھول گئے، پھر دونوں کا کیا مطلب بنتا ہے؟ موسیٰ پوچھنا بھول گئے اور یوشع بتانا بھول گئے۔ سمجھ آ گئے نا بھائی؟ اب آگے چلو، تو فتح سبیل فلما جا وضا۔ جب دونوں اس جگہ سے تجاوز کر گئے، اس آگے سے وہاں چلے گئے۔ کتنا چلے گئے؟ روایات میں آتا ہے پورا ایک دن اور پوری رات، سفر چلتے 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 دن بھی گزر گیا اور رات بھی گزر گئی۔ اتنا آگے چلے گئے، ایک کامل نبی اور دوسرا کامل ولی۔ میں زور دینا پہ اس گل یہ میں آگو وقت وقت کے تھوڑا دماغ کھڑکاونا۔ توجہ ہے، ایک کامل نبی اور دوسرا کامل ولی۔ مچھلی کو بھولتے ہوئے جا رہے ہیں آگے، ایک پورا دن اور پوری رات گزر گئی نا۔ کالا لفتا ہو، اب اس نے کہا اپنے نوجوان کو، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے شاگرد نوجوان کو، آتنا غدانا، ہمارا غدا لے کر آ۔ غدا کہتے ہیں صبح کے کھانے کو، رات گزری نا تو صبح کا کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ غدا۔ ہمارا غدا لے کر آ، آپ کیا کہتے ہیں؟ ناشتہ۔ سویرے والا کھانا کیا آخنے؟ ناشتہ۔ آج کل خیری نہ تو صدق کرنے 11 بجے۔ حدیث میں آتا ہے رات کو جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھو، اللہ نے تمہاری صبح کے اندر برکت رکھی ہے۔ اور جو لوگ آج بھی صبح اٹھتے ہیں ان کے کام بڑے جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ جڑے 11 بجے رات 1 بجے سوتے وقت 11 بجے اٹھینے پہ ساری دار بھوکنے لگ گئی، کام ایک بھی نہ مکا۔ ٹھیک ہے، مما کو پوچھیے تو بھائی اتنے پڑھی تھی کیوں بیٹھا؟ آخر نہیں وقت پاس پہ کرے نا، میں کو اتنا فالتو یہ سامنے دے بھائی جڑا تیرے کو پاس ہی نہیں تھی نا۔ بات جس کو پاس نہیں تھی نا اس کو کدے منگو چاہ بھائی آج فلانی جائی تے کوئی کام ہے تو میں نے نہ لگوانا، میرے کو کوئی ٹائم نہیں۔ تے مصروف آدمی کو تسی ٹائم منگو نا تو ٹائم نو اگے پیچھے کر کے کوئی تھوڑا جہا تو دے دے سی۔ ویلے بندے کو کوئی ٹائم نہیں، تجربہ کر گیا اس حص پڑی تے باونا 15 منٹ بات اگلے چوک بات اگلے چوک اڈے تک بہنا بات ساری دار گزار کے بات کر نہ گھرے نہ تے نہ باہرے نہ
تو نہ سنگیا نہ تو یہ چلتے 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 مجھے ناشتے سے یہ بات آ گئی 11 بجے پہ تین ناشتہ تم ہمارا ناشتہ لے آؤ صبح کا کھانا لے آؤ. کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو کھانا کیا تھا؟ مچھلی. توجہ کھانا کیا تھا؟ بھونی ہوئی مچھلی. مچھلی تھیلے میں تھی. کس کے پاس تھی؟ حضرت یوشع بن اور نون کے مچھلی کا کیا ہوا؟ پاس. پانی میں چلی. حضرت موسیٰ وہی کھانا مانگ رہے ہیں. حضرت موسیٰ اب ساری باتیں سنتے جاؤ نا. میں نے آگے آپ سے سوال کرنا ہے. آتنا غدانا، ہمارا کھانا لے کر آ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ آئی ہے. کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ اس سفر سے تھکاوٹ ہم والا کو لکھا ہوا ہے نا. تھکان ہو گئی ہے. وہی ہے. ہمیں اس سفر میں بڑی کیا پہنچی؟ تھکاوٹ. پہلے تھکے شکے کوئی نہیں. پہلے تو وہنے پہ ہے نا جتنے مچھلی گم ہو گئی. اب وہاں سے آگے ایک فالتو سفر ہو گیا نا، دن بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس سفر میں کیا ہو گئی؟ بڑی تھکان، بڑی کیا ہو گئی؟ تھکاوٹ ہو گئی. جن ویلے کھانا منگا نا تو حضرت یوشع نون یاد آیا. کھانا تو لگ گیا دریا. کال آ رہی تھا اذا وینا الی الصحراء. تو حضرت یوشع فرما رہے ہیں کہ جب ہم اس چٹان کے پاس جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے تھے، فإنی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کو بھول گیا. میں مچھلی کو بھول گیا. وما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلوا دیا. کس نے بھلوا دیا؟ شیطان نے. اب ایک اور سوال ہے. سوال یہ ہے کہ حضرت یوشع بن نون ایک عجیب واقعے کو بیان کرنا بھول گئے. اسی تو وہاں تو ساری رات نیندر ہی کو نہ آیا. بھائی مچھلی بھی بھونی ہوئی اور آدھی کھائی ہوئی، وہ زندہ ہو کر دریا میں، یہ گل بھولن والی ہے؟ نہیں. تو حضرت یوشع کیوں بھول گئے؟ وہ بھائی میں تو نہ آیا نا، تو سا تو نہ ہوئے. وہ تو وہ تھے جو ہر وقت موسیٰ کے ساتھ تھے، موسیٰ کے شاگرد تھے. انہیں ہر روز ویکھا موسیٰ علیہ السلام ہتھے ہاتھ پایا باہر کڈو سورج آ چمکن لگی. انہیں ویکھا موسیٰ علیہ السلام سوٹی وگائی وہ سب بن گیا. کدے وہ پتلا سب بن گیا، کدے وہ اژدہا بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نپت وہ ود کے بن گئی. سوٹی بن گئی. وہ تو نت معجزے ویکھ ویکھ کے یہ معجزہ شے ہی کوئی نہیں ہے. اس واسطے انہوں نے بھول گیا. یہ معجزہ ان کے پاس کوئی چیز ہی کوئی حیثیت بھی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اتنی کثرت سے حضرت یوشع نے حضرت موسیٰ کے معجزات دیکھے، اس لیے اس کو معمولی سمجھ کر وہ بھول گئے. بھائی یہ معمول ہے. ہر روز نواں کام موسیٰ علیہ السلام دے ہتھوں تینا تو ایک کیڑا کام ہے بھائی مچھلی زندہ تھی تے دریا ہی لگی گئی. اس لیے حضرت یوشع کیا ہو گئے؟ بھول گئے. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوشع نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں اس نے اپنا رستہ لیا عجبا، عجیب طریقے سے. عجیب کون سا طریقہ تھا بھائی؟ سرنگ والا. مطلب ہون تو جاگ دے پہ کیا ہو گیا کہ مچھلی جہاں سے گئی وہ سرنگ کیا بنتی گئی. بس میں آخری جملے کی طرف آ رہا ہوں، پھر پیچھے پلٹنا ہے، جانا آگے بھی ہے، اسٹیشن آگے ہے. حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ قال ذالک ما کننا نبغی. موسیٰ علیہ السلام فرمایا یہ تو وہی جگہ ہے نا جس کی ہم تلاش میں تھے. جو واقعہ پیش آیا اسی واقعے کی تو ہم تلاش میں تھے. یہ سفر تو سارا اسی لیے ہے. فرتدا، پس دونوں واپس لوٹے، الا آثارہما قصصا، اپنے قدموں کے نشان کے اوپر تلاش کرتے ہوئے واپس لوٹے. اب قدموں کے نشانات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ کوئی معروف رستہ نہیں تھا، وگرنہ نشانات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پیچھے جانے کی. اگے پہلے جی دھڑا ہویا تو سیدھا ہوا دھڑا نپی آنا ہے نا، یا سڑک ہویا تو وہی سڑک پکڑتے آتے. تو اپنے قدموں کے نشانات کے اوپر دونوں واپس پلٹے اسی جگہ پہ. اور میں کچھ پوچھا چاہ جی ہاں. کو گستاخی طرح ہو سی. چلو میں دسانا چاہ پوچھنا نہ چاہ. اس سارے واقعے سے پتہ چلا کہ بھول چوک سے پاک فقط اللہ ہے.
نبی کو بھی بھول لگ جاتی ہے، ولی کو بھی بھول لگ جاتی ہے. نہیں سمجھی؟ یہ گستاخی ہے. اگر یہ گستاخی ہے تو قرآن سے یہ جملے نکال دو. عقیدہ صاف کرو. بھول چوک سے پاک کون ہے؟ صرف اللہ. وگرنہ نبی بھی بھول گیا اور ولی بھی. بھول گیا. دوسری بات، اس پورے واقعے سے یہ بات ثابت ہوئی، ہر قسم کی تھکاوٹوں سے پاک صرف اللہ ہے. حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیا گئے ہیں، تھک گیا. اور جو تھک جائے وہ الہ نہیں ہوتا. بے شک جو تھک جائے وہ الہ نہیں ہوتا. اور حضرت موسیٰ چٹان کے اوپر سو گئے تھے. کیا گئے؟ سو گئے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یہ کتنے وے آیت الکرسی. جناب نہیں ہوتا دس چا، جسے اونگ بھی نہیں آتی اور جسے نیند